السلام علیکم ناظرین، پروگرام میزان کی آواز کے ساتھ سمیر حمایتی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، بلدیاتی الیکشن کا دورہ ہے۔ میزان نیوز نے نمائندگان کا انٹرویو کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے حاجی جان اکبر صاحب۔ حاجی صاحب، آپ کافی عرصے سے سیاسی سماجی خدمات میں پیش رہتے ہیں۔ اب آپ بلدیاتی الیکشن میں حصہ لے رہے، کون سی پارٹی کے پینل سے حصہ لے رہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے میں میزان ٹی وی چینل کا اور سمیر بھائی آپ کا میں بہت مشکور ہوں، جو آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر ہمارے پاس آئے اور ہمیں ہم سے اپنا موقف لینے کی آپ نے ہوگی، میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آپ نے کہا کہ میں کون سی پارٹی سے کس پارٹی کے پینل سے میں الیکشن لڑ رہا ہوں۔ میں کسی سیاسی پارٹی کی پینل سے الیکشن نہ لڑوں گا اور نہ لڑنے کا ارادہ کیا، اور میں آزاد امیدوار کی حیثیت سے لڑ رہا ہوں، اور آزاد امیدوار کی حیثیت سے ہی میں انشاءاللہ لڑوں گا اور آخر دم تک لڑتا رہوں گا ان سے، تاکہ کیونکہ ان سیاسی پارٹی سے جتنے سیاسی سیاستدان جو ہمارے پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو یا تحریک انصاف ہو یا کوئی بھی ہو اینی ون، تو وہ انہوں نے آج دن تک عوام کو ریلیف نہیں دیا، انہوں نے کوئی عوام کے لیے کچھ سوچا نہیں ہے۔ وہ یہ لوگ جتنے بھی ہیں یہ ذاتی مفاد کے لیے پارٹیوں کو یوز کرتے ہیں اور پارٹیوں کا نام لیتے ہیں اور پارٹیوں میں الیکشن لڑتے ہیں، یا کوئی بھی یعنی سماجی سیاسی ان کی اور کوئی وہ نہیں، ان کے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر ہی یہ لوگ پارٹیوں کو یوز کرتے ہیں اور ان کے لیے یہ کام کرتے ہیں اور اپنی مفاد کے لیے کرتے ہیں۔ ان کے دلوں میں عوام کے لیے کوئی وہ نہیں ہوتا کہ یہ کسی عوام کا کوئی کام کریں، علاقے کے لیے کوئی کام کریں، یہ ان کا ایسا کوئی مشن نہیں ان کا ہوتا۔ ان کا مشن یہی دیکھیں سر، میں نے آپ سے ایک لفظ پہلے آپ سے کہا کہ لوگ اپنی ذات کی مفاد کے لیے پارٹیوں میں آتے ہیں، اور یہی بات ہے کہ وہ انہوں نے اس پارٹی کے نام پہ انہوں نے پیسہ اتنا کمایا ہے، وہ اس پیسے سے ہی انہوں نے پیسہ پھر بھی انہوں نے اپنے جیب سے نہیں لگانا ہے، انہوں نے پیسہ وہی پیسہ انہوں نے جو ہے نا وہیں سے حرام کی کمائی سے لگا کر انہوں نے یہاں لگانا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی ذات کے لیے انہوں نے یہ نہیں کرنا ہے، انہوں نے لگا۔ اور دوسری بات یہ کہ مجھے آپ ثابت کر کے دکھا دیں کہ انہوں نے اپنے کہاں پر انہوں نے پیسہ اپنی جیب سے لگایا ہے۔ میں ابھی آپ نے صرف سننے تک محدود، یہ سننے تک بات صحیح ہے، لیکن حقائق میں اس میں حقائق کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے حقائق میں آپ دکھا دیں کہاں پر کسی بھی ایک سیاسی کے پارٹی کا کسی کارکن نے کسی نے اگر جو کہتا ہے مجھے ثابت کریں، میں الیکشن چھوڑ دوں گا۔ دیکھیں جی، میں ابھی وہ ہر آدمی کی اپنی ایک ذاتی رائے ہے، اور میں تو خود ایسا ہوں کہ میری پیدائش سندھ کی ہے، میں تقریباً میرے والد صاحب دادا ہمارے وہ بھی یہیں سندھ میں ہی رہے ہیں، تو ہم تو لسانیت کو تو میں قطعی طور پہ میں اچھا سمجھتا ہی نہیں ہوں۔ میری تمام ابھی میرے جتنے بھی دوست ہیں، اور ہماری خود ابھی جمعہ حمایتی گوٹ میں ہماری یعنی ٹوٹلی ہمارا اٹھنا بیٹھنا غمی خوشی ہماری حمایتی گوٹ کے ساتھ ہے۔ دوسری بات ہے کہ میرے تقریباً دوست جو ہیں پٹھانوں سے زیادہ سندھی میرے دوست ہیں، تو میں تو لسانیت کو تو، اور جتنے بھی میرے دوست ہیں سب مجھے ذاتی طور پہ جانتے ہیں کہ میں لسانیت کو کبھی بھی ترجیح نہیں دیتا ہوں۔ نہیں، مناسب ہی نہیں ہے نا، میں جب اس چیز کو میں وہ کرتا ہی نہیں ہوں کہ لسانیت تو مجھے پسند ہی نہیں ہے، چاہے کوئی بھی ہو، تو وہ چاہے جس نے پوسٹ چلائی ہے وہ یا کوئی بھی ہو، میں اس چیز کو وہ نہیں کروں گا کہ لسانیت کو ترجیح نہیں دینی چاہیے، جو ہے نا یہ ایک بہت اچھا وہ نہیں ہے کہ اگر کوئی کرے تو۔ دیکھیں جی، میں تقریباً بہت عرصے سے اسٹڈی کر رہا ہوں، اور یہ علاقے میں میری پیدائش اسی علاقے کی ہے، تو میری نظر میں سب کچھ ہے، جو کہاں پر لائنیں پانی کی یا گٹر کی یا روڈ، یا اب ایک مسئلہ شاید آپ کے علم میں بھی، آپ بھی یہیں کے رہائشی ہو، ہمیں پتہ ہے، لیکن ایک مسئلہ آپ کے علم میں نہیں ہے جو کہ لیز کا ہے۔ اس لیز پہ انہوں نے بہت دفعہ اپنے چورن بیچا ہے، ان تمام سیاسی پارٹیاں جتنی بھی ہیں، انہوں نے اپنا چورن بیچ کے یہ لوگوں کو لوٹ کر آج بھی اسی بھی سیاست کریں گے۔ مجھے پتہ ہے یہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کر بولیں گے کہ ہم نے اس آبادی کو لیز کرانے کی بات کی، اور یہ سب جھوٹ بولتے ہیں۔ انہوں نے سب پیسہ ہماری آبادی سے انہوں نے پیسہ اتنا لوٹا، انہوں نے کسی کی کوئی مثال نہیں ہے، لیکن انہوں نے لیکن ہمارے عوام بہت سادہ لوگ عوام ہیں ہماری، یہ سمجھتے نہیں، پھر بھی ان لوگوں کو یہ بولیں گے کہ انہوں نے بہت اچھا کیا ہے، اور یہ انہوں نے ہزاروں دفعہ اس لیز کے چکر میں انہوں نے اس عوام کو ہماری کو لوٹا ہے انہوں نے، اور انشاءاللہ ہم لوٹنے ابھی اگر ہمیں موقع ملا اور ہم کامیاب ہوئے، انشاءاللہ ان حرام خوروں کی جیب سے یہ پیسہ نکال کر اور اسی لیز کو ہم کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں جی سر، مسئلہ ایسا ہے کہ یہ آپ کی بات بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، یہ بھی انسانیت کی اس سے ان کا بھی حق ہے، یہ بھی ایک پاکستانی ہے اور ان کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا میرا اور آپ کا حق ہے، لیکن ان کو ہمیں حق نہیں ملتا تو یہ تو پھر اقلیت میں آتے ہیں، ان کو کون، لیکن ہم اگر ہمیں موقع ملا
تو انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں آپ لوگوں سے، اور یہ ان کو بھی اپنا حق ہم دلائیں گے، پانی ہو یا گٹر ہو یا روڈ ہو، انشاءاللہ ہم آپ سے وعدہ کریں گے ہم ان کی تمام یہ جو ان کی ضرورت ہے اور زندگی ہے اس کو ہم اپنے لیے ترجیح دیں گے، اس مسئلے کو انشاءاللہ حل کرائیں گے ان کو۔ بڑی اچھی بات کی آپ نے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ لائن ڈھل رہی تھی تو سب سے پہلے اس لائن کی مخالفت کرنے والا میں شخص تھا، میں تھا، اور میرا آپ کو شاید آپ کے علم میں نہیں بھی ہوگا، ہمارا تھوڑا سا تلخ کلامی بھی ہوئی تھی کچھ سیاسی پارٹی جو تھی وہاں، جو کام جو آپ کہتی تھی یہ پارٹیاں یہ کام ہم نے کروا رہے ہیں، ہم کرا رہے ہیں، اور وہ یہ کہ یہ بھی دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم نے اپنی جیب سے کروا رہے ہیں، سب جھوٹ تھا، جھوٹ پہ مبنی تھا، لیکن ہمارا کچھ ان سے تلخ کلامی بھی ہوئی، لوگوں نے دیکھا بھی اس پہ، ان پہ ہم نے اس ٹائم ہم نے خبریں نیوزیں بھی چلائی، ہم نے اس ٹائم بھی ان سے کہا تھا کہ جب آپ دیکھو سر، آپ ایک چیز دیکھو کہ پانی ہمیشہ اوپر کی طرف جاتا ہے یا نیچے کی طرف آتا ہے، میں آپ نے سوال کیا لیکن میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ پانی ہمیشہ اوپر جاتا ہے یا نیچے جاتا ہے؟ نیچے کی طرف جاتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہے کہ 6 انچ کی جو پائپ لائن ہماری اوپر ہے نیچے ہے، انہوں نے اس کو دو فٹ پر انہوں نے اس کو کنیکشن، پانی اب نیچے سے اوپر کیسے جائے گا؟ اس وقت بھی ان سے میرا یہی پھٹا تھا کہ آپ لوگ یہ لائن جو ڈال رہے ہو اس میں پانی نہیں آئے گا، یہ تم آپ ان کھدائی کی وجہ سے انہوں نے لاکھوں روپے کا لوگوں کا نقصان کیا، کسی کی لائن توڑی، کسی کا مین ہول توڑ دیا، کسی کے گھر کی لائنیں اور کسی کے فٹ پاتھیں توڑ دی، کسی کا یعنی لاکھوں روپے کا لوگوں کا نقصان کر دیا، لیکن وہ پانی پھر بھی لوگوں کے گھر تک نہیں پہنچا۔ اور یہاں پہ تک بھی آپ کی بات بجا ہے کہ آپ نے کہا کہ لوگوں کو کنیکشن نہیں دیا جا رہا کہ یہ فلاں کا کنیکشن ہے، یہ فلاں جگہ ملے گا، کیوں یہ پیچھے والے انسان نہیں ہے کیا؟ نہیں، سب کا حق ہے اس پہ، یہ سرکاری لائن ہے، آپ نے کون سا ذاتی جیب سے لگا کر کیا ہے؟ آپ کی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں مجھے، آپ کو تقریباً زیادہ معلومات بہت زیادہ ہے اس آبادی کے بارے میں، کیونکہ آپ بھی وہیں کے رہائشی ہو۔ یہ روڈ نمبر 8 کا جو روڈ تھا یہ تقریباً میرے نالج کے مطابق تقریباً 1 سال سے زائد عرصہ یہ مارا، اور بلیڈ مارنے کے بعد کھنڈرات کر دیے، کھٹے کر دیے۔ 1 سال تک لوگ نہ یہاں سے میت گزر سکتی تھی اور نہ ہی یہاں سے کوئی گاڑی یا موٹر سائیکل تک نہیں گزر سکتی تھی، بالکل یہ میں نے چلائی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جب چھلائی جب کی تھی اس کی تو یہ 2 فٹ تک یہ کہتے ہیں کہ ہم نے چھلائی کرائی، لیکن وہ جو ملبہ تھا میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ ملبہ کہاں گیا، آپ مجھے یہ بتا دو تو میں آپ کو انعام دوں گا کہ وہ ملبہ بھی آپ ہی کی سیاسی پارٹیوں نے فروخت کیا ہے۔ میں آپ سے یہ دعویٰ کر کے بولتا ہوں کہ مجھے بھی انہی کی پارٹی کے اندر سے لوگوں نے مجھے کہا کہ یہ ہمارے ہی ایک معزز بندے نے فروخت کیا یہ ملبہ۔ دیکھیں جی، بات سر ایسی ہے کہ میں سیاسی کے ساتھ صحافت سے بھی میری وابستگی ہے، اور ہم ایک ایسی قوم ہے جو ہم حق لینا جانتے ہیں اور حق چھیننا بھی جانتے ہیں۔ ہم کسی کے کانے نہیں ہیں، نہ ہی ہم کوئی 2 نمبر کام کرتے ہیں اور نہ ہی 2 نمبر طریقے سے پیسہ کمانے کی وہ سوچا ہے ہم نے۔ انشاءاللہ ہم اگر ہمارا جو حق ہماری آبادی کا ہوگا اور ہمارے کوٹ کا یا ہمارے علاقے کا ہوگا، جو ہمارے حلقوں کا، اس حق کو ہم لے کر اور چھین کر آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ۔ سر ایسا ہے کہ ہمارا پینل تقریباً ہی کمپلیٹ ہے، کیونکہ ہم سے لوگ رابطے میں ہیں، اور ہمارے چیئرمین کی سیٹ پہ امیدوار ہمارے راؤ جمیل صاحب ہیں، اور وائس چیئرمین کی حیثیت سے میں جان اکبر وہاں سے کھڑا ہوں، اور ہمارے جنرل کونسلر ہیں نجیب اللہ صافی صاحب، اور جنرل کونسلر ہمارے ڈاکٹر انعام الحق صاحب حمیدی صاحب ہیں، اور تقریباً لوگ بہت سے لوگ ہم سے رابطے میں ہیں، اور وہ ہم سے کوئی کہہ رہا ہے، لیکن ہم اس بندے کو لیں گے جو کرپٹ نہیں ہو اور جو یعنی بعد میں بک نہ جائے، ہم ان لوگوں کو ساتھ لیں گے، اور جو تاکہ وہ بعد میں اگر آئیں اقتدار میں آئیں تو عوام کی خدمت کریں۔ دیکھیں جی، ہمیں آپ کی بات بہت اچھی لگی ہے، میں یہ بات آپ کی صحیح ہے، لیکن میں نے آپ سے مختصر سی کی کہ ہمیں الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے۔ تمام دوستوں کو، ہمارے ابھی جتنے بھی ہمارے پینل میں ہیں، جو کسی کو کی بھی مالی حالات سے کوئی بھی کمزور نہیں ہے، اور نہ ہی ان کو وہ صرف ان کو جذبہ خدمت کا خلق کا کہ وہ خدمت وہ جیسے کہ نجیب بھائی ہمارے ہیں، وہ آپ کو ہر غمی خوشی کے اندر آپ کو سب سے پہلے نظر آئیں گے۔ اگر آدھی رات کو بھی کسی کی میت ہو جائے تو آپ کو کوئی بھی نظر نہیں آئے گا، ان کے اپنے وارث نظر نہیں آئیں گے، لیکن نجیب آپ صافی ادھر آپ کو ملے گا وہاں پر۔ اسی حساب سے ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں، آپ آدھی رات کو چلے جاؤ، آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے نکلیں گے باہر۔ راؤ صاحب کو تو ابھی علاقے کے لوگ ایسے ہی جانتے ہیں، کیونکہ ہماری وہاں اور ہمیں بھی انشاءاللہ الحمدللہ ہمیں ان چیزوں کی بیٹھنے کی تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتے ہم کہ ہم کسی کے پاس جا کے، اور یا ہمارے پاس بھی آ گیا تو ہم بولے ہم بیٹھ جاتے ہیں، یہ کہانی تو خیر ہو ہی نہیں سکتی، اور ہمیں کسی چیز کی پیسے کی یا دولت کی لالچ تو ہمیں ہے نہیں، نہ ہمیں چاہیے، اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے۔ دیکھیں جی، میرا اپنے حلقے کے عوام سے اتنی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ عرصہ جو بھی یہاں پرانے رہائشی بھی ہیں اور نئے بھی آئے ہیں،
اور سب کی زندگی کے ساتھ یہ ایک بہت ضروری وہ ہے کہ کیوں سیاست میں ان سب کو پتہ ہے کہ کس نے کیا کیا ہے. عرصہ 14 سال گزر چکے ہیں جو لگاتار ان کی گورنمنٹ رہی ہے, اس کے اندر مسلم لیگ نون کی بھی رہی ہے. لیکن اگر آپ لوگوں کو اچھا لگتا ہے کہ سمجھتے ہو کہ یہ جو لوگ ابھی جو ڈھول بجا رہے ہیں اور کوئی کہتا ہے جو ہم نے یہ کر دیا اور کوئی کہتا ہے کچھ ہم نے یہ کر دیا, تو اگر آپ کو اچھا لگتا ہے کہ انہوں نے یہ کام کروائے اور یہ کام کروائیں گے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ہم بھی ان کے ساتھ ہوں گے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہو کہ انہوں نے صرف اور صرف اپنی سیاسی چورن بیچا ہے, انہوں نے اپنی سیاسی دکانداری چمکائی ہے, تو ان کو دوبارہ کالا منہ کر کے ان کو جو ہے ان کو دوبارہ ووٹ نہ دیں. یہ آپ کا احسان ہوگا اس قوم کے اوپر, اس علاقے کے عوام کے اوپر. پروگرام میزان کی آواز سے اجازت دیجیے. کیمرہ مین آصف اسلم کے ساتھ سمیر امائتی, میزان نیوز کراچی.